کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ واہ واہ۔ تلاوت ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب قرآن پاک ہے۔ اچھا، آپ کے آج کے زمانے میں نوجوانوں کے اندر یہ غفلت آ گئی ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ اس وعید کے شکار بھی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں مردے رہتے ہیں، اللہ، وہ قبرستان ہے، اوہ، وہ قبرستان ہے۔ تو قرآن کی تلاوت ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اب سمپل سی ایک بات ہے، آپ کو میں بتا دوں، ابھی موبائل کی گھنٹی بجی، آپ کا دل کرے کہ اٹھا کر دیکھوں کس کا میسج آیا ہے۔ تو ایڈکٹ تو ایسے ہو چکے ہیں، واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر، انسٹا کے اندر، کہیں پر بھی اگر ان کے کوئی میسیجز آ گئے یا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا تو ان کو بے قراری ہے کہ جلد سے جلد دیکھ کر کے ختم تو کر لوں، کس کے تو ہر دن بلکہ ہر 5-10 منٹ پر تو تم پورا کلیئر کر دیتے ہو کہ کیا کیا آئے سب کے میسیجز۔ ایرے غیرے لوگوں کے سارے میسیجز پڑھنے کے لیے اتنے بے قراری، اور جو پیدا کرنے والا خالق تمہیں میسج دیا ہے اس کو تو کتنا زمانہ ہو گیا ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہو۔ تو تلاوت نہیں کرنے والا گویا کہ وہ اپنے رب کے میسیجز کو نہیں پڑھ رہا ہے، جس میں براہ راست تم کو رب تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو۔ تو ظاہر سی بات ہے کس کے لیے ہے یہ سب ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو تلاوت کرتا رہے گا، اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مفتی صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ اگر تلاوت کرنا اس نے کہیں سے سیکھا نہیں، قرآن پاک کو اس کے صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، اتنا بھی نہیں آتا کہ بھائی جو حصہ قرآن پاک کا نماز میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ شریف ایک سورت، یہ بھی پڑھنا نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا حضرت ان کو تعلیم کریں گے آپ؟ دیکھیں، قرآن پاک کا سیکھنا اس کے لیے فرض ہے، کیونکہ بغیر قرآن کے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، اور نماز فرض ہے، اہم العبادات ہے۔ تو نماز میں کیا پڑھے گا؟ اتنی مقدار میں تو اس کو سیکھنا ہی ہے جس سے اس کی نمازیں ہوں۔ اور جو بندے اس سے غفلت برت رہے ہیں وہ بہت بڑے سزا کے مستحق بھی ہوں گے، اور ان کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے لیے وعید ہیں، کیونکہ ان کی نماز ہی نہیں ہے۔ جب قرآن نہیں پڑھا یا قرآن سیکھا ہی نہیں یا قرآن کے الفاظ یاد ہی نہیں کیے تو نمازیں کہاں ہوئی؟ اور نماز چونکہ آپ کو پتہ ہے دوسرے ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، تو اعمال کے اعتبار سے تو پہلا نمبر ہے نماز کا۔ اللہ اور نماز میں جو ہے بغیر قرآن کے نماز ہی نہیں ہے۔ بہت بڑی محرومی نہیں ہے مصعب؟ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ مجھے تو کبھی کبھار یہ لگتا ہے، میں جذبات میں بچوں کو اور نوجوانوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ ایک ہی تو کتاب ہے تمہارے پاس، تمہیں جو فرمایا گیا۔ اچھا، اس پر مزید رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے 4 بار، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ کیا بات ہے مصعب، واہ واہ واہ۔ اور حقیقت ہے یہ کہ قرآن آسان ہے، آسان ہے۔ ہمارے ساتھیوں میں بھی میں دیکھا ہوں حفظ کرنے کے دوران کچھ وہ بچے بھی رہے ہیں جن کو 2+2 بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، صحیح، لیکن وہ پورے حافظ قرآن تھے۔ واہ واہ واہ، قرآن حفظ کر لے جاتے اور صحیح مخارج اور صحیح صفات کے ساتھ، تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے۔ تو قرآن سینے میں اترتا ہے اور آسان بھی ہے۔